چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججوں کے خط کے معاملے پر فل کورٹ بینچ بنانے کا اندیا دیا ہے۔ اسقط نوٹس کی اس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعت پر فل کورٹ یہ کیس سنے۔ اس ہفتے اسلام آباد میں یہی 7 جج موجود تھے، اس لیے انہی 7 ججز کا بینچ بنا دیا ہے۔ آج کے لیے عدالتی حکم یہی ہے کہ عدلیہ میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ججز کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شکایت ہو تو وہ ججوں کے گلے پڑ جائے۔ میں صرف وضاحت کر دوں کہ ہم 7 ججز کیوں آج بیٹھے ہیں اور فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھا ہے، کیونکہ صرف 7 ججز ہی اسلام آباد میں اویلیبل تھے، کیونکہ باقی ججز نے اپنی ریکویسٹ پہ، میں نے ان کو نہیں کیا ہے، کچھ کراچی میں ہیں اور کچھ لاہور میں، تو ہم شاید فل کورٹ تشکیل دے دیں اگلی دفعہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب آپس میں ذرا مشورے کر لیں گے، کیونکہ آج کی میں وضاحت کر دوں جتنے ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب کے سب آج موجود ہیں، باقی تو ان کو میرے خیال میں واپس آنے دیتے ہیں آ جائیں، کیونکہ مگر یہ تو آپ سمجھیں کہ آج کا حکم سمجھیں کہ کوئی انٹرفیئرنس ہم نہیں ٹالریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں مگر ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں آج، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسقط نوٹس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ان کے ساتھی جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ ماضی میں نہیں جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری صورت میں جو کچھ 2018 اور اس کے بعد ہوا ہے اس کی تحقیقات کر کے مداخلت کرنے والوں کو قانون کے سامنے جواب دہ کرنا پڑے گا۔ آئین سے انحراف کے کلچر کے خلاف کچھ نہ کرنے کی روش نے آئین کو ناقابل عمل بنا دیا ہے۔ ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن چھپا کر اس معاملے سے نہیں بچ سکتے۔ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، مگر سب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے اور تاثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ملوث رہی ہے۔ خط میں جج کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ اب بھی ہو رہی ہے۔ Mansoor Ali Shah has made it very clear, let us move forward. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the Constitution unworkable. Dekhiye, Sadr Sahab sabko pata hai. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کمیشن کی تشکیل کے بعد ایسا ماحول بنایا گیا کہ کوئی بھی شریف آدمی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ سوشل میڈیا پر جیسے الزامات تراشی کی گئی اس پر تو شریف آدمی یہی کہے گا کہ بہت شکریہ، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسی صورتحال بنا دی گئی کہ انہیں خود تصدق حسین جیلانی صاحب سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ He is a gentleman through and through. His entire judicial career speaks for it. مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے، اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے۔ سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی جو ہم کہتے ہیں نا پریشر، میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی، مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی۔ یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو، اس نیشن کو، تو یہ حملہ کرنا کسی پہ بس ابھی کوئی شریف آدمی ہو تو جواب نہیں دیں گے۔ ہر شریف آدمی کہے گا بھائی شکریہ بہت بہت، آپ ہی سنبھالو میں تو چلا ادھر سے۔ یہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔